اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان نکاح کو محبت کا سبب بنایا اور ممکنہ حد تک اس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم بھی دیا، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات اس حد تک ناخوشگوار ہو جائیں کہ اکٹھے رہنا ممکن ہی نہ ہو، تو پھر ان کے لیے طلاق اور خلا کی شکل میں باعزت جدائی کی راہ بھی کھول رکھی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان جلد بازی میں نکاح کے بندھن کو طلاق کے ذریعے ختم کر دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرما کر 2 مرتبہ رجوع کرنے کا اختیار دیا ہے، اور اگر کوئی نکاح جیسے عظیم رشتے کی ناقدری میں آخری حد کو بھی پار کرتے ہوئے 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے، تو شریعت نے نکاح کے عظیم رشتے کو ختم کرنے کا جرمانہ اور سزا یہ مقرر کی ہے کہ میاں بیوی اگر راضی بھی ہوں تب بھی ان کو رجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور اب ان دونوں کے ملاپ کا ایک ہی طریقہ ہے جس کو حلالہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک سے متعلق بات کریں گے اور جانیں گے کہ شریعت نے کس حد تک یہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور آج کل کس طرح اس نکاح کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ دوستو، اسلام میں حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو اس کے بعد اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے اور اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جسمانی روابط بھی قائم ہوں، پھر اس کے بعد یہ مرد اپنی مرضی سے بغیر کسی کے دباؤ کے اس عورت کو طلاق دے دے یا وہ عورت اپنے اختیار سے طلاق لے لے، اس کے بعد سابقہ شوہر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی اگر شوہر نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی تو اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس صورت میں پہلے شوہر کو اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ علماء کرام کے مطابق یہ چیز اسلام نے اس وجہ سے رکھی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان طلاق کی نحوست کو کم کیا جائے اور طلاق سے سماج میں پیدا ہونے والے مسائل کا سدباب کیا جائے، چونکہ جب انسان اپنی زوجہ کو طلاق بائن یعنی 3 مرتبہ طلاق دے دے گا تو اس کے بعد اگر وہ اپنے کیے پر پشیمان بھی ہو تو اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس عورت کو حاصل کرنا گویا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے لیے جب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو ضروری نہیں کہ اس کے بعد اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور بالفرض اگر وہ مطالبہ کرے تو ضروری نہیں کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے۔ بعض کم فہم لوگ اس مسئلے کو دوسرے روپ میں پیش کرتے ہیں اور اس حکم الہی میں تحریف پیدا کر کے اپنا مفاد پورا کرتے ہیں، جیسا کہ بعض اسلامی فرقوں میں لوگ حلالہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر 3 طلاق دینے کے بعد جب اپنے کیے پر پشیمان ہوئے تو اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے پاس ایک رات کی دلہن بنا کے بھیج دیا اور اس کے بعد دوسرے دن وہ حلال ہو کر واپس آ گئی۔ اس عمل کو شریعت اسلامی نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اس مرد پر جو کہ اپنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے بھیجے، اور اس مرد پر بھی جو کہ دوسروں کی بیوی کو اس طرح حلال کرے۔ معزز ناظرین، پاکستان اور دیگر ملکوں میں چند نام نہاد لوگوں نے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے جگہ جگہ حلالہ سینٹرز قائم کر رکھے ہیں، جہاں یہ لوگ ہمیشہ حلالہ کے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ان میں بعض ایک دوسرے کو حلالہ تحفے کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، جبکہ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ خفیہ سینٹرز بعض مدارس اور بعض جعلی مولویوں نے اپنے گھروں میں بھی کھول رکھے ہیں، اور ایسے سینٹرز کا سب سے زیادہ رجحان برطانیہ میں بتایا جاتا ہے، جہاں طلاق اور حلالہ کا مسئلہ انتہائی سنگین ہو چکا ہے، اور شوہروں کی جانب سے 3 طلاقیں پانے والی عورتیں اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے جب بعض مولویوں کے پاس جاتی ہیں تو حلالہ کے نام پر ان سے اپنی عصمتیں لٹا بیٹھتی ہیں، اور وہاں حلالہ کے لیے ایک رات کی دلہن بننے والی عورتیں اپنے گھروں میں عزت و وقار کھو بیٹھتی ہیں اور اکثر اوقات نفسیاتی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ لندن، برمنگھم اور بریڈ فورڈ سمیت کئی شہروں میں خفیہ حلالہ سینٹرز قائم ہو گئے ہیں، جس کے باعث عورتوں کی تذلیل سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ ان حلالہ سینٹرز میں عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں گھر اجڑ چکے ہیں۔
تاہم حقیقی علماء کرام اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے برطانیہ میں حلالہ کے نام پر پاکستانی اور دوسری مسلمان خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے جب علماء کرام سے رابطہ کیا گیا تو تقریباً سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حلالہ کے نام پر مسلمان عورتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ریسرچ کے مطابق بعض نام نہاد جعلی مولویوں نے لندن، برمنگھم، بریڈ فورڈ اور بعض دوسرے شہروں میں خفیہ طور پر حلالہ سینٹرز قائم کیے ہوئے ہیں، جن میں مشورے کے لیے آنے والے افراد کو گمراہ کیا جاتا ہے، جبکہ مردوں کے ساتھ آنے والی عورتوں کو بھی یہ کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر سے طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر کے پاس اس وقت تک واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہ ہو جائے اور باقاعدہ طور پر وہ ایک رات کے لیے کسی اور کی دلہن نہ بن جائے۔ اس صورتحال پر کئی بچوں کی مائیں اور ان کے وہ شوہر سخت پریشان ہوتے ہیں جو کہ اپنے غصے میں آ کر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں اپنے بچوں کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے اور مذہبی احکامات کی بھی پابندی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا بعض جعلی مولوی ان مسلمان اور سادہ لو خواتین کی اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو حلالہ کرانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین، ظاہر ہے جب ایک عورت ایک رات کے لیے کسی اور کی دلہن بنے گی تو وہ اس کو بعد میں بلیک میل بھی کر سکتا ہے، چنانچہ یہ لوگ ان عورتوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایک رات کے لیے حلالہ کر لیں، جبکہ کئی مرتبہ ایسے نام نہاد جعلی مولویوں اور عورتوں کے شوہروں کے درمیان زبانی طور پر یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ حلالہ کے بعد اپنی بیوی کو صبح واپس لے جائیں گے۔ یہ لوگ جب عورت کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں تو ان میں سے بعض ان پر اپنا حق جتانے لگتے ہیں اور طلاق دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور انہیں جب ان کے اس معاہدے کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ عورتوں کے سابق شوہروں سے بھاری رقوم کا تقاضا کرتے ہیں، جبکہ بعض حضرات محض اپنی جنسی تسکین کے لیے عورتوں کو کئی دن اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس پر جب وہ عورت حلالہ کرانے کے بعد واپس اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو ان دونوں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے دوسرے مردوں کے ساتھ گزارے جانے والے دنوں کا حساب تک مانگتے ہیں، جس پر بہت سی خواتین نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ریسرچ کے مطابق ان عورتوں کے ساتھ اکثر اوقات دھوکہ بازی کی جاتی ہے اور ان عورتوں کو کئی مرتبہ ان کے اپنے شوہر خفیہ حلالہ مراکز میں لے جاتے ہیں، جبکہ اگر معاملہ خاندان کے اندر ہو تو 3 طلاقیں پانے والی عورتوں کو ایک رات کے لیے نکاح ان کے شوہر کے چھوٹے یا بڑے بھائی سے کرا دیا جاتا ہے، یا پھر کسی اور قریبی رشتہ دار کو یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ اس طرح ناظرین، عورت اپنے شوہر پر حلال ہوتے ہوتے ذلیل و خوار ہو جاتی ہے اور اس کی خبر سارے معاشرے کو ہوتی ہے، مگر کوئی بھی اس ہوا کی بیٹی کی مدد نہیں کرتا۔ معزز ناظرین، آخر میں یہ میں واضح کر دوں کہ ہم نے چند نام نہاد اور جعلی مولویوں کو نشانہ بنایا ہے جو کہ چند پیسوں کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جبکہ حقیقی علماء کرام تو ہمارا سرمایہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر ڈھیروں قربانیاں دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔